بیشتر جگہ اس کے لیے الفاظ دوسرے آئے ہیں، الم نجعل الارض مہادا، کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مہاد نہیں بنایا، گہوارہ نہیں بنایا؟ جس طرح سے ایک بچہ جھولے میں یا ماں کی گود میں جس طرح سے آرام سے سوتا ہے اور ہر طرف کے ہنگاموں سے بے چین ہو کر سکون کی نیند سوتا ہے، اس طرح یہ دنیا گھوم رہی ہے۔ اس کے باوجود انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا جائے قرار بنایا کہ زمین کی پیٹھ پر آدمی چلتا پھرتا، زندگی کی معاش کی دوڑ دھوپ میں سب کچھ سرگرمی انجام دیتا ہے، اس کے باوجود نہ ذرا جھونکا لگتا ہے نہ کوئی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح سے بچہ ایک گہوارے میں ہوتا ہے، اس طرح انسان بڑے سکون کے ساتھ زمین میں قرار پا کر رہتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، فرش جس طرح سے بچھا دیا جاتا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا۔ کہا کہ کون ہے، کون سی ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا؟ غور کرتے ہیں تھوڑا سا تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو جائے قرار بنانا یعنی زمین کو انسانوں کی آبادی کے لائق بنانا یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے۔ اتنے ہزاروں کمپلیکیٹڈ اس کے اندر تناسب ہے، اس کے اندر ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر ہزاروں کمپلیکیٹڈ کیلکولیشن سی جن کی بنیاد پر یہ زمین جائے قرار بنی ہے۔ یہ کرہ جو ہے جینے کے لائق بنا، ورنہ اس پلانٹ پر انسان جی نہیں سکتا۔ کتنی ہزار مناسبتیں ہیں، ایک ایک کر کے پڑھتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور انسان جو ہے مزید تحقیق کرتا چلا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ بات دیکھیے کہ کرہ جو بنایا وہ کرہ معلق ہے، سسپینڈڈ ہے، اس پورے فضا کے اندر، اسپیس کے اندر سسپینڈڈ ہے۔ کس چیز کے اوپر؟ کسی چیز پر یہ زمین رکی ہوئی نہیں ہے۔ اور ہر انسان ذرا غور کرے تو وہ سر کے بل لٹکا ہوا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پیر پر کھڑے ہیں، آپ گیند لے لیجئے اور گیند پر جو ہے آپ ایک الفناج چبو دیجئے، پھر گیند کو آپ الٹتے ہیں تو الفناج جب الٹ جاتا ہے تو الفناج جو ہے وہ گویا کہ سوئی گرنے کے قابل ہو جاتی ہے، لیکن انسان گرتا نہیں۔ انسان ہم سمجھتے ہیں کہ پیر کے بل کھڑے ہیں، حالانکہ پیر کے اوپر نہیں کھڑے ہیں، بلکہ جیسے کرہ گھومتا ہے تو ہم سر کے بل لٹک جاتے ہیں۔ آخر کیا چیز ہے جو ہمیں روکے ہوئے ہے؟ جائے قرار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سی مناسبتوں کو بنایا اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہے بہت اطمینان کے ساتھ یہاں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو ڈائیمیٹر ہے تھوڑا سا ایک طرف کم ہے ایک طرف زیادہ ہے، لیکن مان لیجئے کہ تقریباً 10,000 کلومیٹر اس کا گویا کہ ڈائیمیٹر اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا ڈایا ہے۔ اور اس کرۂ ارض میں جو تقریباً 4,000 کلومیٹر تک اندر تک اس کی تہیں جاتی ہیں، اس میں سے اوپر کا 15 سے 25 کلومیٹر تک ارتھ کرسٹ ہے، جس پر یہ مٹی ہے اور جس پر زمین ٹکی ہوئی ہے اور جس پر ہم سارا دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جس پر اناج اور غلہ اگاتے ہیں، پیٹرول نکالتے ہیں اور کانے کھودتے ہیں اور سونے اور چاندی اور دیگر ذخائر ہم نکالتے ہیں، بہت سے اور نکالتے ہیں۔ یہ سارا مائننگ کا ہنگامہ ہے، سب 15 سے 25 کلومیٹر کا ڈیپتھ ہے، جبکہ اندر تک جانے کے لیے 4 سے 4,500 کلومیٹر کا جو ہے وہ ڈائیمیٹر تک جانا پڑتا ہے۔ اس کا جو کور ہے اس کور تک پہنچنے کے لیے تقریباً آپ کو 4,500 کلومیٹر جانا پڑتا ہے۔ 4,500 کلومیٹر کے گہرائی میں آپ غور کر کے دیکھیں 25 کلومیٹر گویا کہ پاپڑ کے تھکنس کے برابر نہیں ہے اس پورے کرۂ ارض کے تناسب میں۔ اس زمین کو جب بنایا تو اس نے ارتھ کرسٹ بنایا۔ ارتھ کرسٹ کے نیچے آپ چلے جائیں گے تو بڑے بڑے ٹیکٹونک پلیٹس ہیں اور وہ تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر موٹے ہوتے ہیں۔ اس کے نیچے آپ چلے جائیں تو وہاں جو ہے میگما ہے جو تقریباً 2,500 سے 3,000 ڈگری سینٹی گریڈ پر بوائل ہو رہا ہے، اور جہاں یہ میگما پھٹ کر باہر آتا ہے لاوا کی شکل میں، وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مولٹن میٹل ہوتا ہے اور اس کے اندر معدنیات اور لوہا اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو پگھل کر باہر آ جاتے ہیں۔ تو زمین پر انسان جی ہی نہیں سکتا اگر وہ ارتھ کرسٹ نہ ہو، اسے چھل کر نکال لیں آپ تو نہ ٹیکٹونک پلیٹ پر انسان زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹ کو آپ چھیل کر نکال لیں تو اس کے نیچے میگما ہے اور اس کے اندر چلے جائیں تو ایک دم بہت ہارڈ میٹل کور ہے جسے کور کہا جاتا ہے۔ تو یہ زمین تو جینے کے قابل ہی نہیں اگر ارتھ کرسٹ اللہ میاں نہ بناتا۔ تو جائے قرار بنایا تو ایک تناسب یہ بھی ہے، ایک پروپورشن اور ایک ریلیشن شپ یہ بھی ہے کہ ارتھ کرسٹ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہم اس زمین پر جینے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ ذرا ڈسٹینسز کو بھی دیکھ لیجئے کہ سورج اور چاند اور مختلف پلانٹس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو دوریاں رکھی ان پر بھی تھوڑا غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج سے 9,40,00,000 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین کو بنایا۔ یہ ڈسٹینس اتنا پرفیکٹ اور ایپٹ ہے کہ اس ڈسٹینس کو، اس فاصلے کو سورج کے قریب آپ تھوڑا سا زمین کو لے جائیں تو پھر یہ زمین جل جائے گی، اور آپ اسے دور ہٹا دیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہاں اتنی سردی ہوگی کہ یہ زمین جینے کے قابل نہیں ہے۔ آپ قریب کر دیں گے تو
تو ٹیمپریچر بڑھ جائے گا, تب بھی انسان جی نہیں سکتا. آپ زمین کو دور کر دیں سورج سے, تب بھی انسان جی نہیں سکتا. یہ تناسب اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ پروپورشنز قائم کیا کہ 9,40,00,000 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ بالکل کریکٹ فاصلہ ہے. اس سے نہ آگے آپ تجویز کر سکتے ہیں, نہ اس سے کم کسی چیز کو تجویز کر سکتے ہیں. سورج کو بنایا اور کرہ یہ گھومتا ہے, یہ ارتھ گھومنے کے نتیجے میں باری باری دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. جائے قرار بنایا تو دیکھیں کہ اگر دن ہی دن ہوتا تو بھی لوگ جو ہے جی نہیں سکتے تھے, اور رات ہی رات ہو تب بھی انسان اس کرے پر, اس پلانٹ پر جی نہیں سکتا تھا. سورج کی گرمی آنے کے نتیجے میں انسان معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے, اور سردی دور ہوتی ہے, بے نوری ختم ہوتی ہے, اور لائٹ آ جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ سورج کو ہٹا دیتا ہے تو رات آنے کے نتیجے میں ٹھنڈک آ جاتی ہے, خنکی آ جاتی ہے, اور انسان کے سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا. یہ تناسب بھی غور کیجئے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاصلے پر دنیا کو رکھا. امن جعل الارض قرارا, کس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا؟ کیا تمہارے وہ خدا جن کا تم نام لیتے ہو اور جن کی کوئی ہستی نہیں, جن کی کوئی بساط نہیں, یا وہ پروردگار جو آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا, کس نے زمین کو تمہارے لیے جینے کے قابل بنایا؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضا کو بنایا, اور یہ فضا بہت امپورٹنٹ ہے. دیگر کروں کے پاس یہ فضا نہیں, ہوا کے مختلف لیئرز ہیں, ہوا کا ردہ پایا جاتا ہے, اور یہ ردہ 750 کلومیٹر تک ہوا کا یہ ردہ چلتا ہے, ہوا کے یہ لیئرز چلتے ہیں. اور اگر یہ ایٹماسفیئر نہ ہوتا تو آپ غور کیجئے کہ روزانہ تقریباً 2 کروڑ میٹیورائٹس, یعنی وہ پتھر جو فضا کے اندر ادھر ادھر گھومتے ہیں, وہ پتھر جسے میٹیورائٹ کہا جاتا ہے, وہ میٹیورائٹ کی بارش ہوتی ہے, اور روزانہ تقریباً 2 کروڑ میٹیورائٹ زمین کی طرف آتے ہیں. یہ ہوا کا ردہ ہے, یہ ہوا کے لیئرز ہیں جو انہیں واپس جو ہے ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, باہر بھیج دیتے ہیں. اگر یہ زمین کا ردہ نہ ہوتا تو بڑی تیزی کے ساتھ, جس تیز رفتار کے ساتھ یہ میٹیورائٹ ٹریول کرتے ہیں, 1,62,000 کلومیٹر فی گھنٹہ, 1,62,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے یہ گویا کہ سفر کرتے ہیں. اور اگر تصور کیجئے کہ ایٹماسفیئر نہ ہوتا تو میٹیورائٹس کی دھنا دھن سے بارش ہوتی, اور ایک دن کے اندر یہ کرہ ختم ہو جاتا. انسان اور جانور کوئی جی ہی نہیں سکتے اگر یہ اللہ تعالیٰ ہوا کی تہ نہ بناتا, ایٹماسفیئر کو نہ بناتا. امن جعل الارض قرارا, کس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا؟ سکون کے ساتھ انسان جیتا ہے تو ہواؤں کا بھی ایک بڑا احسان ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے. پھر اس کا ٹیمپریچر آپ دیکھیے کہ سورج کے جو ٹیمپریچر ہے, سورج کے کرسٹ میں وہ 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر ہے, لیکن زمین پہ آتے آتے وہ ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ, 42, زیادہ سے زیادہ بعض افریقہ کے علاقوں میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر جاتا ہے. غور کیجئے 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ جو ٹیمپریچر ہے, وہ حرارت, درجہ حرارت 40 کو جب پہنچ جاتی ہے تو وہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ ہوا کے جو ردے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ فلٹر کر لیتے ہیں گرمی کو, اور ان میں سے سورج کی شعاؤں میں جو ہارمفل ایفیکٹس اور ریز ہوتے ہیں ان کو واپس کر دیتے ہیں, اور جو انسان اور جانوروں اور پودوں کی ضروریات کے سلسلے میں جو شعاعیں اہم ہیں ان شعاؤں کو اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے, باقی سب ایٹماسفیئر سے باہر ان شعاؤں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. یہ بھی جو ہے تناسب ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو پھر انسان جو اس زمین پر جی ہی نہیں سکتا تھا. فورس آف گریوٹی لے لیجئے, 9.81 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر ہے نا. اگر 9.81, یہ تو اتنا باریک تناسب ہے کہ آپ اسے 10 کر دیں, ہم ہوتے تو راؤنڈ فگر کر دیتے, یہ 9.81 کیوں ہے صاحب, اسے 10 کر دیا جائے, یا یہ کرتے کہ 9 کر دیتے. تو اگر فورس آف گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہوا کو کھینچ لیتی ہے کشش سے, یہ فورس آف گریوٹی, اور گریوٹی کے نتیجے میں سمندر اندر چلے جاتے اور انسان جو ہے چھوٹے ہو جاتے, اور انسان زمین پر چل ہی نہیں سکتے تھے اگر گریوٹی زیادہ ہو جاتی. اور اگر گریوٹی کو کم کر دیا جاتا, 9.81 کی وجہ 9 کر دیا جاتا, تو پھر انسان ہوا میں اڑنے لگتا, اور کوئی گویا کہ گیسز زمین کی طرف آتے ہی نہیں, بلکہ سب گیسز جو ہے اوپر ایٹماسفیئر ہی کی طرف واپس چلے جاتے. یہ تناسب 9.81 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر اتنا پرفیکٹ ہے جس کے نتیجے میں انسان یہاں چلتا پھرتا ہے. بیرومیٹرک پریشر, امن جعل الارض قرارا, کس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا؟ غور کیجئے,